دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو موجود نہیں ہوتی اس کا روز مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات والی صفات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے لوگ اس کا شکر کریں یا اس کی تسبیح کریں یا اس کے لیے سجود کریں، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن انسانوں کو جو بھی حکم رب کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں ہی خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کیا ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا۔ بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔
او بھائی رب کریم نے جو میرے لیے چاہا. میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ. میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے, جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے, جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے. آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے, چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں, یہ شکر لاتی ہیں. اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں, دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے, تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں, اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل ہے, لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں, تعلقات نہیں لے کے جا سکتے. موبائل لے کے جا سکتے ہیں, آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے. وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی, بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے, آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک. بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے, تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت ہنس پڑے, کہنے لگے جوتا ہی لے گیا نا, کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا, پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا. ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے, سکون آ جائے. اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو. صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں, صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائیں تو سارا وجود تکلیف میں. ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا, بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے, گھر, بچے, صحت, تندرستی, اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے. یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے. میرے عزیز یہ ساری نعمتیں ہیں, اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا. میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی, میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا. خدا را میری ملت کے جوانوں, یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے, کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے, محکم ہے, واضح ہے. پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں, نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں, غلامی کے عنوان میں, تذکروں کے عنوان میں, حضور کی نعتوں کے عنوان میں, حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان میں ایک بات, صرف ایک, کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا, میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں, آزمائش کا شکار رہتے ہیں, ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا, کہیں کچھ چیز چھن نہ جائے. یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے, لرزتا ہے اس کا وجود, تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں, کہیں چلی نہ جائے, کہیں چلی نہ جائے. یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا, ہر وقت حضور کی ناراضگی سے, ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے. یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے.
وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے. ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ تو مہربانی. دوستو، ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس. ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا. دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں. ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو. میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں. ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے. تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر